جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، آپ اس کو گولی مار دیں گے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ٹارگٹ کلنگ کیا ہے پھر کراچی میں؟ یہ میں آپ کو یہی آپ کو بات ہے. اب ڈرگ مافیا جو ہے، ڈرگ مافیا تو بالکل ڈفرینٹ ہے. ایک ڈرگ ڈیلر ہے، مطلب جو منشیات فروش ہے، وہ جا کے دوسرے حلقے میں جا کے منشیات فروشی کرتا ہے، تو وہ دونوں کی آپس میں لڑائی ہوگی نا جی. یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی بیچارہ بے قصور، جس کا کوئی قصور نہیں ہے، جس کا کوئی جرم نہیں ہے، اس کو مار دیا جائے. یہ بالکل ڈفرینٹ سٹوری ہے. اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ آپ لکھ لیں اپنے پاس. میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں نے کہا تھا، مجھ سے کسی نے یہ دریافت کیا تھا کہ ایم کیو ایم اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت چھوڑ دیا، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی ایم کیو ایم واپس آ جائے گی. جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایم کیو ایم اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتے، ان کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پہ اچھا وزارتیں نہیں لی ایم کیو ایم نے فیڈرل میں؟ فیڈرل میں وزارت، یہ تو یہ بات ہے نا جی، نہ لے آپ وزارتیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ وزارتیں لیے بغیر بھی آپ اسی طرح آپ ایک انجوائے کر رہے ہیں، آپ مزہ لے رہے ہیں اگر حکومت کا. وزارتوں میں کیا پڑا یار، صوبے میں آپ کے پاس. تو پھر یہ نون لیگ کے اوپر یہ بات نہیں اس طرح عائد ہوتی کہ اگر وہ مزہ لے رہے ہیں بغیر وزارتوں؟ میں چھوٹی سی آپ کو بات، یہی میں آپ کو کرنے لگا ہوں. میں یہ پہلے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ آپریشن، اب جیسے کہ اے این پی یہ کہتی ہے کہ جی یہاں فوجی آپریشن ہونا چاہیے. اے این پی کیوں کہتی ہے فوجی آپریشن ہونا چاہیے؟ آپ کو اس کے بات کا علم ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب فوج آپریشن کرے گی تو وہ کسی کا لحاظ نہیں کریں گے. وہ پھر اپنی ساکھ کو بچائیں گے، اپنی وہ جو ایک ان کی ایک لوگوں میں ایک عزت و احترام ہے اور یا ایک مقام بنا ہوا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ تو پھر ہر خاص قوم کے لیے یہ کریں گے نا. تو اس کے لیے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اچھا میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کی قطع کلامی کرنا چاہوں گا. 92 سے 95 تک وہاں فوجی آپریشن ہوتا رہا مختلف شکلوں کے اندر، لیکن اس کے ریزلٹس نہیں آئے. پھر جب یہ فوجی آپریشن کے ساتھ آپ نے پولیس کو انوالو کیا تو وہاں سکون ہو گیا. جب نصیر اللہ بابر صاحب کے دور کے اندر پھر پولیس کو جب انوالو کیا گیا، لیکن بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب جب اقتدار میں آئے تو وہ تمام لوگ جو ان پر یہ الزام تھا کہ وہ ٹارگٹ کلر ہیں، ان کو جیلوں میں بند کیا گیا تھا، ان کو پھر رہائی مل گئی. جب ان کی ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت چلی نون لیگ کی، تو رہائی ملنے کی وجہ سے بعد میں وہ پولیس اہلکار بھی، وہ 500-600 کے قریب تھے، ایک 2-2 کر کے ان کو بھی مارا جاتا رہا. میں ایسا وہی بات، اب ایک خوف کا ایسا تاثر ہے کہ پولیس وہاں آپریشن نہیں کر رہی. کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں صاحب نے ایک بات کی کہ مجھے کراچی کا امن عزیز ہے، مجھے میرے علم میں ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کی کچھ نہ کچھ تو بیک گراؤنڈ ہوگی نا. ٹھیک. اب آپ نے ایک بات کی ہے جی کہ آپ لوگ بھی پیپلز پارٹی جو ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ بھی کیبنٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہاں پہ وفاق میں ہم لوگ حکومت کا کسی طور بھی حصہ نہیں ہے. اسی طرح جو کیبنٹ میں اس وقت کہتا ہوں، اس وقت ایم کیو ایم کو بھی آپ لیں تو وہ بھی اس وقت حکومت کی سپورٹ تو کر رہے ہیں جیسے نون لیگ کر رہی ہے، وزارتوں میں وہ بھی نہیں ہے. نہیں، جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ وفاق میں نہیں ہیں. اب یہ بھی ایک دلیل آ جاتی ہے نا جی کہ آپ وفاق میں نہیں ہیں تو آپ پنجاب میں ہیں. اسی طرح وہ سندھ میں ہیں. اور وہ میری بات سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ کے دیکھنے والے بھی شاید اس بات کو سمجھ آئے، اس لاجک کو. اس میں یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی. کلین کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی. پاکستان مسلم لیگ نون بہت دفعہ کہہ چکی ہے جی آپ اپنا راستہ ناپ لیں. حالانکہ جتنی مخالفت وہاں کی جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، پاکستان مسلم لیگ نون جتنی مخالفت وہاں پہ کرتی ہے یا ان کے جو تقاریر کی جاتی ہیں ان کے خلاف، اگر سیاسی طور پر دیکھیں تو پھر تو پیپلز پارٹی کو ایک لمحہ بھی یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے نا، چھوڑ دینا چاہیے. چونکہ یہاں حکومت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. سندھ میں ایسا نہیں ہے. سندھ میں ایسا نہیں ہے. سندھ میں حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہے. تو ایم کیو ایم اگر فیڈرل سے چھوڑتی ہے، وزارتیں ریزائن کرتی ہے تو وہ صوبے سے بھی چھوڑے. صوبے سے بھی چھوڑے. ٹھیک. یہ لمبا ایک قصہ ہے، لمبی ایک داستان ہے. آپ نے ہم اسی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ جو کراچی کا جو ایشو ہے وہ کیا لوکلائز ایشو ہے وہاں کا؟ وہاں میں وہی آپ سے وہاں پہ جو کراچی کا معاملہ ہے وہ ہے کہ وہاں پہ صرف سیاسی طور پہ اپنی اجارتداری قائم کرنا. اب یہ تینوں جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی، ٹھیک، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر فرض کیجئے ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے اے این پی کو پنپنے نہیں دینا، اے این پی کہتی ہے جی ہم نے ایم کیو ایم کو نیچے لگانا ہے، پی 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 کہتی ہے جی ہم دونوں کو نیچے لگانا ہے. الٹیمیٹلی آخر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا ہوگا آپ کو پتا ہے؟ یہ ہوگا یہ تینوں جماعتیں مل کے راستہ مہیا کریں گی ان فورسز کا جو آج وہاں پہ پنپ رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں. وہ
اور ان کا جو باقی بعد میں سٹیج کے پیچھے ان کا کیا رویہ ہے یہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن آپ کا اشارہ مذہبی قوتوں کی طرف ہے۔ اگر آپ 90 کی دہائی میں چلے جائیں، اگر آپ 70 کی دہائی میں چلے جائیں، تو آپ کو دیکھیں گے کہ کراچی پیورلی مذہبی جماعتوں کا ایک گڑھ تھا۔ ٹھیک۔ اور آج بھی آپ کسی سے پوچھ لیں، آج بھی جتنا مذہبی مدرسے کراچی کے اندر ہیں، شاید پورے کئی ملک کے کسی شہر میں اتنے مدرسے موجود نہیں ہیں۔ آج جو تھوڑے دن پہلے ایک ایسے ایشو پہ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مسلمان دو رائے نہیں رکھتا، ناموس رسالت پہ کسی کی دو رائے نہیں ہے، اگر اس کی کوئی دوسری رائے ہے تو میں سمجھتا ہوں، میرے نزدیک، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں اس میں مفتی نہیں ہوں، میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بجا کا اسی ایک ناموس رسالت میں آپ دیکھ لیجئے، ریلی دیکھ لیجئے، کتنے لوگ تھے وہاں پہ، آپ اندازہ کر لیجئے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ طالب علم تھے یا کسی مدرسے سے آئے تھے، تو تھے تو وہیں کے۔ تو اگر ان تینوں جماعتوں نے مل کے ایک دوسرے کو برداشت نہ کیا تو آنے والا کل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ تینوں کی اس شہر سے صفائی ہو جائے۔ رائٹ شیخ صاحب، یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے لیں۔ ناظرین، شیخ روحیل اصغر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کراچی کے اندر جس طرح اس وقت قوت کی جنگ چل رہی ہے، وہاں پر ایک اختیارات اور طاقت حاصل کرنے کی ایک جنگ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سیاسی قوت حاصل کرنا چاہتی ہے مختلف جو سٹیک ہولڈر ہیں وہاں پر، وہ شاید ان کے خیال میں یہ جو ایشو ہے یہ لوکلائزڈ ہے، اور یہ اگر ان تینوں جماعتوں نے جس میں ANP MKM اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے ہوش کے ناخن نہ لیے، تو پھر یہ راستہ ہموار کریں گی ان قوتوں کا، اسپیشلی ان کا اشارہ مذہبی قوتوں کی طرف ہے، اور پھر ان میں تینوں ان جماعتوں کو نقصان ہوگا۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔